نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء رواه مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس طرح ابتدا میں اسلام اجنبی تھا، عن قریب پھر اجنبی ہو جائے گا، اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا۔ پس غربا یعنی اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک پیشن گوئی بیان فرمائی، ایک نصیحت اور ایک تنبیہ بیان فرمائی۔ فرمایا کہ اس ابتدائی دور میں جس طرح اسلام اجنبی تھا، اسی طرح قیامت کے قریب پھر اجنبی ہو جائے گا۔ یعنی ابتدا میں جس طرح لوگ اپنے رب کو بھول چکے تھے، اپنے رب کے احکامات کو بھول کر اپنی خواہشات اور اپنے رسم و رواج کو اپنا دین بنا لیا تھا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے، انتہائی زیادہ جہالت کے معاشرے کے اندر وہ لوگ رہ رہے تھے اور اسی کو حق سمجھتے تھے، اسی کو اپنا دین بنا لیا تھا۔ جب اس دور کے اندر ایسے حالات کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حقیقی اسلام کو پیش فرمایا، اسلام کی دعوت دی، لوگوں کے سامنے حقیقی دین پیش فرمایا اور اللہ رب العزت کے احکامات لوگوں کو پہنچائے، تو انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا، انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون سا دین ہے؟ اس سے پہلے تو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے اس کے بارے میں نہیں سنا تھا، اس سے پہلے تو ہم اسے جانتے ہی نہیں تھے، یہ تو اجنبی دین لایا ہے، یہ تو کوئی نیا دین لایا ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اس دعوت سے، اس دعوت حق سے، دین حق سے محروم رہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشن گوئی فرما دی، ساتھ ہمیں تنبیہ اور نصیحت بھی فرما دی کہ جس طرح ابتدائی اسلام میں یہ دین اجنبی تھا، لوگ نہیں جانتے تھے اسے، قیامت کے قریب یہ دین دوبارہ اجنبیت کی طرف پلٹ جائے گا، یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم لوگ اہل ایمان ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، اور پھر ہمارے لیے بھی یہ دین اجنبی ہو جائے گا۔ سب سے بڑی افسوس کی یہی بات ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں نصیحت فرما دی اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم اسلام کے احکامات پر عمل چھوڑ دیں گے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دینا شروع کر دیں گے، اپنے رسم و رواج کو اپنا دین بنانا شروع کر دیں گے اور اسلام کے احکامات کو ترک کرنا شروع کر دیں گے، تو اس صورت میں ہم اسلام کے احکامات کو بھلا دیں گے، اور جب ہم اسلام کے احکامات پر عمل چھوڑ دیں گے، انہیں بھلا دیں گے، تو وہ حکم ہم سے مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور پھر جب کوئی آدمی اس حقیقی حکم کو، ان احکامات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا تو وہ لوگ حیران ہوں گے، وہ حکم لوگوں کے لیے نیا ہوگا، اجنبی ہوگا اور اوپرا ہوگا کہ یہ کون سے دین کی بات کر رہا ہے، یہ کون سا حکم ہے،
اس سے پہلے تو یہ شریعت کا حکم ہم نے نہیں سنا تھا۔ محترم سامعین کرام، اگر آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں، اگر ان موجودہ حالات میں اپنی زندگیوں کا ہم جائزہ لیں، تو یہ پیشن گوئی ہمارے اوپر بھی ثابت ہو رہی ہے، یہ بات ہم پر بھی عیاں اور ثابت ہو رہی ہے۔ ہم بھی بہت سارے احکامات کو چھوڑ چکے ہیں اور بھول چکے ہیں۔ آج اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ یہ ساز حرام ہے، گانا بجانا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، تیرے لیے ناجائز ہے، تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات کر رہا ہے۔ اگر آپ کسی کو پردے کا کہیں کہ پردہ تو شریعت نے لازم کیا تھا، اور چاہے وہ مرد ہیں وہ اپنا لباس پورا پہنیں اور پردے میں رہیں، یا وہ عورتیں ہیں وہ اپنا لباس مکمل استعمال کریں، پورا لباس پہنیں اور پردے میں رہیں، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی بات کر رہا ہے، اس جدید دور کے اندر یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ یعنی اسلام کے بہت سارے احکامات آج ہم بھی بھول چکے ہیں۔ اسلام کے بہت سارے احکامات چھوڑنے کی وجہ سے آج ہمارے لیے بھی اجنبیت اختیار کر چکے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر انتہائی افسوس کا مقام ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ یعنی ابتدائی دور میں تو اگر اسلام ان لوگوں کے لیے اجنبی تھا تو وہ زیادہ تعجب کی بات نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو لوگ پورے کا پورا دین ہی اپنا بھول چکے تھے، مٹا چکے تھے۔ لیکن آج ہم اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اسلام کا نام لینے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی حالت ذرا دیکھیں کہ جن لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید سنائی، یعنی وہ لوگ کہ جن پر قیامت کی علامات واضح ہوں گی، وہ برے لوگ ہوں گے، اور ہمیں اسی لیے یہ نصیحت فرمائی گئی، اسی لیے یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ اگر ہم ایسے حالات میں پیدا ہو جائیں، ہمارے سامنے ایسے حالات پیدا ہو جائیں، تو ہمیں احتیاط سے کام لینا ہے، ہمیں شریعت کے حکموں کو اپنانا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یعنی آج کے دور میں یہ حدیث ہمارے اوپر بھی صادق آتی ہے کہ جس طرح اسلام ابتدائی دور میں اجنبی تھا، آج کے دور میں بھی ہمارے لیے اجنبی ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے احکامات کہ جن کو ہم بلا چکے ہیں، حلال اور حرام کا فرق ہم نہیں کرتے، سود ہم سرعام سود کھاتے ہیں اور اس کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ اس کو نفع سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، رشوت اور اسی طرح سفارشیں، اسی طرح دھوکہ بازی، یہ ساری چیزیں ہم میں آ چکی ہیں جو اسلام کے اندر حرام تھیں، جن کو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ناجائز اور حرام قرار دیا۔ بے حیائی اور فحاشی کا ماحول، بے حیائی اور فحاشی کی مجالس، ایسی باتیں، ایسی گپ شپ، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ یعنی ایک ایک کر کے ہم نے بھی اسلام کے احکامات کو چھوڑ دیا اور مٹا دیا ہے۔ آج اگر ہمیں حقیقی اسلام پیش کیا جائے، حقیقی احکامات ہمارے سامنے پیش کیے جائیں، تو ہمیں وہ عجیب نظر آتا ہے، ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات کرتا ہے۔ اسلام کے اندر اتنی سختی کہاں ہے؟ اس جدید دور کے اندر یہ نعوذ باللہ پرانی باتیں کہاں چل سکتی ہیں؟ تو محترم سامعین کرام، ہمیں احساس کرنا چاہیے اور ہمیں ہر اس چیز سے، ہر اس علامت سے بچنا ہے کہ جو ہماری شریعت برے لوگوں کی علامات بیان کرتی ہے، جو قرآن و حدیث بدترین اور بدقسمت لوگوں کی علامات بیان کرتا ہے۔ ہمیں ان علامات کو اپنانے سے اور ان کا مصداق بننے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء،
یعنی اسلام جس طرح ابتدا میں لوگوں کے لیے نیا تھا، اجنبی تھا، ایک بار پھر اجنبیت کی طرف پلٹ جائے گا لوگوں کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے گا، اور فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاء۔ لیکن اس وقت جب لوگ اسلام کے احکامات کو چھوڑ چکے ہوں گے، لوگوں کے لیے اسلام اجنبی ہو جائے گا، اس صورت میں جو لوگ اسلام کے ان احکامات پر عمل کریں گے اور لوگوں تک وہ احکامات اور دعوت پہنچائیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ایسے لوگ عزت والے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی، ایسے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ جو مٹی ہوئی سنتوں کو، جن احکامات کو لوگ بھول چکے ہیں، لوگ ان کو چھوڑ چکے ہیں، ان احکامات کو، ان سنتوں کو زندہ کرے گا، ان احکامات پر عمل پیرا ہوگا اور لوگوں کو ان احکامات کی طرف بلائے گا، اس کی طرف دعوت دے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔